بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ برطانیہ میں شریف خاندان نے اپنے لیے ایک اور سکینڈل کھڑا کر لیا ہے۔ یہی نہیں، ایک سوچ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو انہوں نے چلایا یا اپنے خاندان کی تشہیر کس طرح کرتے رہے، اور برطانیہ میں اس تشہیر کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو سکینڈل اپنے لیے نیا پیدا کر لیا ہے، اس کا اصل میں مقصد تھا کیا اور اب ہو کیا رہا ہے۔ یعنی یہ الٹا کھیل کس طرح سے ہو گیا اور تدبیر الٹی کس طرح سے پڑ گئی، لینے کے دینے کس طرح پڑ گئے۔ اب دیکھیں، چاہے زرداری خاندان ہے چاہے شریف خاندان ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں اسی دور میں رہ رہے ہیں 20-30 سال پہلے، جس طرح سے سیاست تھی، جس طرح سے ایک پروجیکشن ہوتی تھی اور جو انداز تھے وہی آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ارب ہا روپیہ نہیں ہے، جتنے آپ طاقتور دکھیں گے، جتنا آپ کا خاندان طاقتور اور پیسے اور دولت والا دکھے گا، جتنی آپ کی تشہیر ہوگی، ہر جگہ، ہر کارڈ پر، ہر سڑک پر، ہر جگہ آپ کے بینرز اور یہ سب کچھ جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کی کوئی سیاست ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اسی دور میں رہ رہے ہیں، وہی پرانے بینرز کے اور ان چیزوں میں۔ اب دنیا آگے چلی گئی ہوئی ہے، اب نوجوان نسل اس چیز سے زیادہ دیکھتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوال کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ حال ہی میں برطانیہ کی سڑکوں پر اور وہاں جو بسیں چلتی ہیں ان پر اگر آپ دیکھیں تو جناب نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کی تصویروں کے ساتھ ایمرجنگ پاکستان .pk، بڑا سا ایمرجنگ پاکستان .pk، یہ اب اشتہاری مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یعنی اشتہار لگائے گئے ہیں، ایڈز جو ہیں وہ بسوں پر، برطانیہ کی بسوں پر لگائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ وہاں پر ایک انداز ایڈورٹائزمنٹ کا، پاکستان میں بھی یہ ایک دور میں کافی زیادہ ان ہوا تھا، اب شاید اتنا نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو اب یہ کیوں ضرورت پڑی انہیں، یہ کیوں کیا ہے انہوں نے، اور اس کا اب رد عمل الٹا کیا آ رہا ہے کہ ان کے خلاف شکایات جا رہی ہیں۔ غالباً شکایت اس لیے جا رہی ہیں کہ بھئی کرمنلز ہیں، اشتہاری ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، اور برطانیہ میں بھی کیس چلتے رہے، تو اب ان کی تصویریں یہاں کیوں لگا دی ہیں۔ اب شاید جواب تو یہ آئے گا کہ جی ہم تو پاکستان کی مشہوری کر رہے ہیں۔ بھئی ماضی میں ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر اس طرح سے دیکھی ہیں، پاکستان کے حوالے سے بات برطانیہ میں اس طرح سے ہوئی ہے، کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ آپ اور بہت سے طریقوں سے پاکستان کی مشہوری کر سکتے تھے، پاکستان کا یعنی جس کو آپ سافٹ امیج دکھانا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے حوالے سے کہ جی پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اب شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں۔ اس کے اور بہت سے طریقے ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ذاتی تشہیر کی ہے، ذاتی تشہیر۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے پورے برطانیہ میں آپ یقین کریں، پوری دنیا میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جس طرح احتجاج ہوا ہے کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور کے حوالے سے، رجیم چینج کے حوالے سے، لیکن خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کا جو وہاں پر گھر ہے برطانیہ میں، لندن میں، یعنی وہاں تو صرف عمرہ بھی چھوٹا لفظ ہے، بہت امیر ترین لوگ ہی وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور جس طرح اس میں تبدیلیاں لا کر پتہ نہیں کیا کیا، پورا ایک محل وہاں کھڑا کیا گیا ہے، تو وہاں پر جس طرح ایک مسلسل احتجاج کی سی کیفیت ہے۔ وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی جو وہاں سے گزرتا ہے یا جو برطانیہ جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا وہ گھر تو دکھاؤ، باہر چور چور کی آوازیں لگاتا ہے گزرتا ہے۔ تو یہ حال ہے، یا تو ایک تو اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ نہیں جی اب ہماری حکومت آ گئی ہے، دیکھیں ہم نے کسی طرح بھی حکومت لے لی ہے، آپ یہ چور چور کے نعرے لگائے، لوگ اور زیادہ اس سے غم اور غصے کا اظہار کریں گے۔ اس کی بجائے آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنی تصویریں ضرور لگانی تھی۔ یعنی کوئی کام مجھے بتا دیں آپ، کوئی کام جو سیدھا ہوا ہو۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں تو جناب حدیبیہ پیپر کیس جو ہے وہ تو بند ہو گیا، لیکن اس میں یہ چیز بھی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے سارا کچھ بتایا تھا اس میں کہ کس طرح سے وہ غالباً قاضی فیملی تھی، قاضی فیملی کہلاتی، لیکن ایک خاندان جس کے نام پر انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے اور اس سے کس طرح سے منی لانڈرنگ کی، وہ مجسٹریٹ کے سامنے سارا بیان تھا اسحاق ڈار صاحب کا، اور سارا کچھ کہ جی سائن کون کرتا تھا، کس طرح ہوتا تھا، ایک ایک چیز اس کے اندر تھی، اور سب کچھ کس طرح سے کیا گیا۔ اب آپ یقین کریں کہ انہوں نے برطانیہ کی جائیدادیں وہاں پر جب قرض لیا تو وہ یعنی رہن رکھوائی ہوئی تھیں، یعنی گارنٹی کے طور پر، اور پھر وہ چھڑوائیں، یہ حدیبیہ پیپر میں سارا کچھ ہے۔ تو جب وہ آپ کے فلیٹس ہی نہیں تھے تو پھر آپ نے کیوں چھڑوائے؟ یعنی وہ جرمانہ دیا، جو قرض لیا ہوا تھا اور دے نہیں رہے تھے وہ جرمانہ دیا، کیونکہ ورنہ وہ قبض ہو جانے تھے وہ جو فلیٹس تھے، تو وہ چھڑوائے انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا تو ان فلیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر برطانیہ میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، ان کو پائرٹس کہا گیا،
پائرٹس آف پینٹ ہاؤس اور اس طرح سے کہ جی پھر وہاں پر یہ مہم بھی چلی ہے برطانیہ میں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کی تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں کہ جی برطانیہ تو جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں ان کی جنت بن چکا ہے. یہ سب باتیں ہوتی رہیں، لیکن اس طرح کا احتجاج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لوگ نکلے. اچھا اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا کہ جمائمہ خان صاحبہ کے گھر کے باہر بھی احتجاج کی کوشش کی، لیکن وہ نظر آ رہا تھا کہ وہی لوگ جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں وہی چند لوگ گئے اور وہاں بھی بریانی تقسیم ہوئی، انہوں نے وہاں کی پولیس کو بھی بریانی پر لگا دیا. تو خیر، تو اب ہوا یہ کہ اس احتجاج کو یہ روک نہیں پائے. بڑی انہوں نے کوشش کی، بہت کچھ کیا اور ڈرایا دھمکایا، کمپلینٹس بھی کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مار پیٹ بھی کی، الٹا گرفتاریاں ان کی ہو گئی، ان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو گئی، گارڈز بھی رکھ کے دیکھ لیا، اس کے بھی بڑے مسائل آ گئے، وہ الٹا انہوں نے گارڈز نے پیٹ دیا. یعنی جتنے بھی انہوں نے کیس بنانے کی کوشش کی وہ الٹا ان کے گلے ہی پڑے. اور یہ بھی ہوا، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جنید صفدر صاحب ہیں ان کی بھی کہیں لڑائی ہو گئی، کسی نے برا بھلا کچھ کہہ دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال پھر وہ لڑائی ہوئی اور اس میں بھی شاید اس وقت پولیس بھی ان کو پکڑ کر لے گئی تھی. تو یہاں تک سارا معاملہ ہوا. تو لوگ برطانیہ میں جب دیکھتے ہیں تو اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ بھئی یہاں سے برطانیہ سے کوئی چوری کرے، کوئی منی لانڈرنگ کرے اور وہ پاکستان چلا جائے، برطانیہ تو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ لاتے ہیں، وہاں پر فیصلے آ چکے ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں، مفرور ہیں جناب، یہ سب لکھا ہوا ہے کہ جناب عدالت سے جھوٹ بول کر گئے ہیں، واپس آ نہیں رہے، جعلی وہاں سے دیتے رہتے ہیں جناب وہ میڈیکل کے سرٹیفکیٹس، وہ سب کچھ. کوئی رپورٹ یہ نہیں دکھاتے انہوں نے جناب، وہاں پر ساری رپورٹس جو ہیں کانفیڈنشیل رکھی ہوئی ہیں، کوئی چیز نہیں دکھاتے. تو وہ برطانیہ کے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں ہم خون پسینے کی کمائی بھیجتے ہیں پاکستان، کس طرح یہاں پر کمانا ہوتا ہے، کس طرح یہاں پر رول آف لا ہے. تو یہ یہاں پر آ کر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ اس وجہ سے وہاں پر احتجاج کرتے ہیں. انہوں نے سوچا چلو ہم اپنا امیج اس طرح سے بہتر کر لیتے ہیں. وہ امیج بہتر ہونے کی بجائے الٹا اور زیادہ خراب ہو گیا ہے. اور یہی سوچ ہے، میں جس طرح سے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو روایتی سیاستدان ہیں کہ جناب یہ کر دو، اشتہار بازی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ الٹا گلے پڑ جاتی ہے. یہ اب وہ دور نہیں رہا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی اسی طرح سے ہوگا، اسی طرح کی سیاست ہوگی. یعنی وہ چھوڑ کر جہانگیر ترین آ رہا ہے اس کو شامل کر لو، علیم خان آ رہا ہے اس کو شامل کر لو، جو ہو سکتا ہے کرتے چلے جاؤ، بس امریکہ کو خوش رکھو، یہاں پر ہمیں برطانیہ میں سیف ہیون ہے، یہاں سے بیٹھ کر جناب حکومتیں بناؤ گراؤ جس طرح سے کرنا ہے. اب خبریں نکل جاتی ہیں. اب جس طرح سے سارا کچھ ہوا، کون کون ملتا رہا نواز شریف سے، کیا کیا وہاں پر پلان ہوتا رہا، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی تو اور آگے جا کر آئیں گی. تو وہاں کے لوگ آپ کا خیال ہے بڑے خوش ہوں گے. ابھی تو انہوں نے جب واپس لینا ہے ووٹ کا حق اوورسیز پاکستانی سے، وہ سوچیں کہ کیا حال ہوگا. تب آپ یہ بسیں کیا، آپ ساری برطانیہ کی عمارتیں بھی رنگ دیں اپنے پوسٹر سے، تو وہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں وہ آپ سے کوئی پیار نہیں کرنے لگ جائیں گے. وہ تو ابھی پوڈ کاسٹ انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی نواز شریف کو آپ برطانیہ کا وزیر اعظم لگا دیں، 10 سال میں وہ برطانیہ بھی فارغ ہو جائے گا، اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. تو وہاں تو امیج آپ کا یہ بن رہا ہے. ان چیزوں سے یہ نہیں ہوگا. اور شاید وہ نواز شریف صاحب پتہ نہیں واپس آنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی مسئلہ ایک بنا ہوا ہے، تو وہاں انہوں نے امیج ٹھیک کرنا ہے. اس طرح سے امیج ان کے نہیں ٹھیک ہونے والے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ میری رائے سے کتنے متفق ہیں کہ یہ جو اشتہاری مہم انہوں نے چلائی ہے بسوں کے ذریعے، یہ کتنی فائدہ مند ہوگی شریف خاندان کے لیے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.